معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے فضائل اہل بیت اطہار پر ہماری ایک سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے اس کو مرفوعاً نقل کیا ہے، تخریج فرمائی ہے، اور باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یبغضون اہل البیت احدا الا دخلہ اللہ النار۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قسم کی اور اس کے بعد پھر اب ذکر فرمایا۔ جب کسی بات میں انسان تاکید پیدا کرتا ہے، کسی بات میں طاقت پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان اس سے پہلے قسم کرتا ہے۔ قسم کرنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ مثلا آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ قسم کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جب آپ قسم کرتے ہیں تو آپ اس لیے قسم کرتے ہیں کہ مخاطب میری بات پر مطمئن ہو جائے، اور یہ آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ میں اگر قسم نہیں کروں گا تو مخاطب وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو بندے کو مطمئن کرنے کے لیے انسان قسم کرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اس لیے قسم کرتا ہے کہ میری بات میں مخاطب کو کوئی بھی شک نہ رہے، جو شکوک و شبہات ہیں وہ مخاطب کے ذہن میں نہ رہیں، اور مخاطب میری بات کو مکمل طور پر مان لے، اس لیے بندہ قسم کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ، بندہ اس لیے قسم کرتا ہے کہ بندے کو شک ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مخاطب مان نہیں رہا ہے، یہ شک کر رہا ہے۔ تو شک کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بندہ قسم کرتا ہے، اور قسم کر کے پھر آگے اپنی بات رکھتا ہے بغیر تشبیہ کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس حدیث مبارکہ کے اندر قسم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قسم کے بعد اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا۔ ہمارے اہل بیت اطہار
اس سے کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا، الا مگر، اب الا کہا اور الا کہنے کے بعد پھر آپ نے آگے بیان کیا کہ کوئی بھی بغض نہیں رکھے گا، الا مگر، مطلب یہ ہوا کہ جو بغض رکھے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت، ہماری اہل بیت سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، الا مگر، مگر اب اشارہ اس طرف ہے کہ جو بغض رکھے، تو فرمایا دخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اسے دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ کوئی اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا، تو مطلب کیا ہوا؟ جو بغض رکھے گا اہل بیت سے، عناد رکھے گا اہل بیت سے، حسد رکھے گا، ان سے بغض و عناد رکھے گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ امام ترمذی نے اس کی تخریج فرمائی، حدیث مبارکہ میں ہے من ابغض اہل البیت فہو منافق، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا فہو منافق، وہ منافق ہے، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اہل بیت کے لیے اپنے دل کے اندر عناد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ان کے لیے اپنے دل کے اندر طرح طرح کے باتوں کو لا لا کر کے ان سے بغض اور نفرت اور عناد رکھ رہا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مُنَافِقٌ، جو میری آل سے نفرت رکھے گا، جو میری آل سے بغض رکھے گا، جو میری آل سے حسد رکھے گا، بغض و عناد رکھے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ مُنَافِقٌ، وہ منافق ہے۔ اب منافق کے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن شریف اٹھائیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، درک الاسفل، اسفل کہتے ہیں جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ، سب سے نیچے والا طبقہ، تو منافق اس کے لیے طبقہ کون سا رکھا گیا؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافق کے لیے رکھا ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا سرکار نے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا فَهُوَ مُنَافِقٌ، وہ آدمی منافق ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ہر دور کے اندر جماعت کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی ہے۔ آپ کوئی تنظیم، کوئی ٹرسٹ یا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی بھی چیز آپ چلانا شروع کریں تو آپ اس کی پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے، بلڈنگ بنائی جاتی ہے، بورڈ لگایا جاتا ہے، تنظیم رکھی جاتی ہے، اس کا باضابطہ نام ہوتا ہے، اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز لے لیں تو اس کی پہچان رکھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور پہچان ہوتی ہے۔ اب منافق کی پہچان کیا ہے؟ اور وہ بھی حدیث رسول سے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین
الا ببغضہم علیہ. حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ ہم نعرف المنافقین، منافقین کو پہچانتے تھے. ان کی پہچان کیا تھی؟ یہ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ ہمارے یہاں ہمارے دور کے اندر، یعنی دور صحابہ کے اندر، منافق کو کیسے پہچانا جاتا تھا. ہر دور کے اندر منافق کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے. ایک وہ پہچان ہے جو ہم اور آپ وضع کرتے ہیں، معاشرہ وضع کرتا ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی چال سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے وغیرہ ذالکہ ان چیزوں سے ہم جو ہے ایک وضع کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں اس کے معاملات کی وجہ سے کہ یہ منافق ہے، ہم اس کو منافق کہہ دیتے ہیں. مگر آؤ حدیث مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ حدیث مصطفیٰ میں منافق کس کو کہا گیا؟ ایک وہ ہے جسے ہم اور آپ منافق کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کو حدیث رسول منافق کہہ رہی ہے، صحابہ کرام منافق کہہ رہے ہیں، تابعین کہہ رہے ہیں، اکابرین کہہ رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اب وہ کون سا منافق ہے؟ تو سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ، راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، کیونکہ صحابی کا قول فعل تقریر یہ بھی حدیث ہے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل تقریر حدیث ہے، اسی طرح صحابی کا قول فعل تقریر وہ بھی حدیث ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین، ہم منافقین کو پہچانتے تھے. وہ کیسے؟ ببغضہم علیہ، جو علی سے بغض رکھتا تھا ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے اندر شامل کیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میری اہل بیت ہے. حضرت علی اہل بیت، حضرت حسن اہل بیت، حضرت حسین اہل بیت، حضرت فاطمہ اہل بیت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت. آپ نے خود فرمایا یہ ساری کی ساری میری اہل بیت، یعنی مصطفیٰ کی اہل بیت. تو جس نے علی سے بغض کیا اس نے اہل بیت سے بغض کیا، جس نے حضرت فاطمہ سے بغض کیا اس نے اہل بیت سے بغض کیا، جس نے حسن سے بغض رکھا اہل بیت سے بغض رکھا، حسین سے بغض رکھا اہل بیت سے بغض رکھا. تو صحابہ کرام کے دور کے اندر اگر کوئی منافق کی پہچان رہی ہے تو وہ اہل بیت سے بغض رہا ہے. یعنی جو اہل بیت سے بغض رکھتا تھا اس کو پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے. ہر دور کے اندر منافق کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی ہے، ایک الگ سے پہچان رہی ہے اس کی. کوئی بھی چیز دیکھ لی جو خلاف شرع ہے، خلاف واقع ہے اور خلاف معاشرہ ہے، ہم اس کو منافق کہہ دیتے ہیں. کوئی بھی چیز دیکھ لی ہم اس کو منافق کہہ دیتے ہیں. مگر یہ آدمی دیکھیے جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پانے والے صحابہ جو ہمہ وقت آپ کی مجلس میں رہتے تھے، وہ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے دور کے اندر منافق کو پہچانتے تھے جو علی سے محبت رکھتا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور آگے من ابغض احد من اہل البیت فقد حرم شفاعتی. حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے گا، من ابغض احد من اہل البیت، جو میری اہل بیت میں سے، لفظ احد آیا، احدن کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقد حرم علی الشفاعتی، فقد حرم شفاعتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا، حضرت علی سے،
حضرت حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے، اور جن جن کو سرکار علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ان سے، اور پھر یہ قیامت تک ایک سلسلہ چل رہا ہے اہل بیت اطہار کا، یعنی حضرت امام حسن اور حسین اور زین العابدین سے جو سلسلہ اہل بیت اطہار کا چلا صبح قیامت تک، تو سب افراد اس کے اندر شامل ہیں، سب اہل بیت اطہار شامل ہیں، وہ بچہ ہو، وہ بزرگ ہو، وہ اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہو، وہ جتنے بھی ہیں، یعنی جو اہل بیت اطہار کے اندر آتے ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ تو احدن کسی ایک سے بھی جو بغض رکھے گا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فقد حرم شفاعتی، میری شفاعت ایسے آدمی کے اوپر حرام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا، دوسری حدیث میں فرمایا وہ منافق ہے، اور تیسری میں منافق کی پہچان رکھی، اور چوتھی حدیث مبارکہ میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کے اوپر حرام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ سرکار علیہ السلام قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، خطا کاروں کی شفاعت کریں گے، معصیت کے اندر ملوث رہنے والوں کی شفاعت کریں گے، جو مصطفیٰ، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے امت میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو مان بھی رہے تھے، جان بھی رہے تھے، حضور پر ایمان بھی تھا، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، مگر عالم یہ تھا کہ نیکیاں نہ کر سکے، اپنے پاس اچھائیوں کا ذخیرہ جمع نہیں کر سکے، اپنے اعمال جو ہیں بہتر نہ کر سکے، آخرت کی تیاری نہ کر سکے، مگر حضور علیہ السلام سے محبت رکھتے رہے، ایمان پر خاتمہ ہوا، ہیں گناہگار، ہیں خطا کار، سرکار علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ سرکار علیہ السلام اپنی امت کے گناہگاروں کی، خطا کاروں کی، سب کی شفاعت کریں گے، لیکن فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے گا، کسی ایک کے ساتھ نفرت رکھے گا، کسی ایک کے لیے اپنے دل کے اندر عداوت پیدا کر کے رکھے گا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت اس کے اوپر حرام ہے، یعنی حضور علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچ لو، جتنے انبیاء کرام ہیں وہ شفاعت کی آغاز نہیں کریں گے، سب سے پہلے انبیاء شفاعت نہیں کریں گے، امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، موسیٰ کے پاس آئے گی، عیسیٰ کے پاس آئے گی، سارے انبیاء اور مرسلین کے پاس آئے گی، سب ایک ہی جملہ کہیں گے آج کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور آگے بڑھیں گے، فرمائیں گے انا لہا انا لہا، فرمانے کے بعد آپ سب کی شفاعت کرتے جائیں گے، سب کی شفاعت کریں گے، لیکن سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے گا تو میری شفاعت اس کے اوپر حرام ہے، یعنی میں قیامت کے دن سب کی شفاعت کروں گا مگر اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کرے، ہم زندہ رہیں تو اہل بیت اطہار کی محبت پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو اہل بیت اطہار کی محبت پر خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے ہماری گفتگو چلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔